بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج تک لے جانے کے حوالے سے براق سے متعلق متعدد مستند احادیث موجود ہیں۔ یہ سواری اللہ پاک نے اپنے محبوب کو لانے کے لیے بھیجی تھی۔ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں واقعہ معراج کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا۔ وہ ایک لمبے قد اور سفید رنگ کا چوپایا تھا، گدھے سے بڑا اور کھچر سے کم تھا، جس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام ڈالی ہوئی تھی۔ ناظرین گرامی، حضور نبی کریم کی سواری بننے کی خوشی میں اس براق کے رقص کی وجہ سے رسول اللہ کا اس پر سوار ہونا مشکل ہوا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے کہا، کیا تو حضور نبی کریم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے؟ حالانکہ آج تک تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ کی بارگاہ میں آپ جیسا معزز و محترم ہو۔ یہ سن کر وہ براق شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ نبی کریم نے مزید فرمایا کہ براق کا قدم نظر کی انتہا پر پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا، اور جس جگہ انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا۔ امام علائی فرماتے ہیں، معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 سواریاں تھیں۔ نمبر 1، مکے سے بیت المقدس تک براق پر۔ نمبر 2، بیت المقدس سے آسمان دنیا تک نور کی سیڑھیوں پر۔ نمبر 3، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر۔ نمبر 4، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل کے بازوؤں پر۔ اور نمبر 5، سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ قوسین تک رف رف پر۔ ناظرین گرامی، واقعہ معراج نبی کریم کی حیات طیبہ کا وہ واقعہ ہے جس سے ان کی ساری کائنات پر برتری روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ معراج میں براق، حضرت موسیٰ علیہ السلام، نور کی سیڑھیاں، فرشتوں کی رفتار، جبریل امین کی رفتار کے بعد حضور اکرم کی رفتار مبارک کا اگر کوئی اندازہ لگانا چاہے تو اس کے لیے یہ مثال بہتر ہے کہ اگر کوئی شخص 1000 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والے جہاز کی پشت پر بیٹھ جائے اور جہاز اس کو لے کر اڑے تو اول تو وہ ہوا کے تھپیڑوں کو برداشت نہ کر سکے گا، دوسرا وہ اس رفتار کی تاب ہی نہ لا سکتا ہو اور ہوا کی رگڑ سے جل جائے گا۔ دیکھیے کہ نبی کریم کس طرح براق کی ننگی پشت پر سوار ہو کر اس کی ایک ہی چھلانگ میں مسجد اقصیٰ میں جا پہنچے۔ ناظرین گرامی، اندازہ کیجئے کہ اگر اس رفتار سے اگر کوئی شخص گزرے تو اسے گزرنے والی چیزیں صحیح طریقے سے نظر بھی نہیں آئیں گی، اور وہ ان کو نہ صحیح طریقے سے دیکھ سکے گا اور نہ ہی پھر یاد رکھ سکتا ہوگا۔ مگر حضور نبی کریم نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ تک کے سفر کے دوران میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ مجھ سے پہلے مسجد اقصیٰ میں موجود تھے۔ جہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر براق اتنے ہی تیز رفتار تھا تو پھر حضرت موسیٰ نبی کریم سے پہلے مسجد اقصیٰ میں کیسے پہنچے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم اپنی رفتار سے جا ہی نہیں رہے تھے، وہ تو براق کی رفتار سے سفر کر رہے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں نبوت کی رفتار سے پہنچے۔ مسجد اقصیٰ سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور کی ایک سیڑھی کے ذریعے پہلے آسمان پر پہنچے، اور پھر وہاں سے فرشتوں کے پروں پر 7ویں آسمان پر، اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا پر جبریل امین کے پروں پر، اور وہاں پر جبرائیل امین رک گئے، اور اس سے آگے جانے کے لیے ایک سبز نوری تخت لایا گیا جسے رف رف کہا جاتا ہے۔ وہ پھر اس رفتار سے گیا جو سابق ذکر کردہ 4 صورتوں سے زیادہ رفتار تھی۔ پھر ایک مقام پر رف رف بھی رک گیا۔ اب 5 مراحل اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی رفتار نہیں تھی، ذاتی رفتار اس کے بعد شروع ہونے والی تھی۔
وہاں پھر حضور کو آواز آئی کہ پیارے رک کیوں گئے ہو، آگے آؤ۔ حضور نے ایک قدم اٹھایا اور فاصلہ کتنا طے ہوا۔ ایک قدم کا ذرا اندازہ کیجئے کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک براق میں جتنا فاصلہ طے کیا، مسجد اقصی سے لے کر پہلے آسمان تک نور کی سیڑھیوں نے جتنا فاصلہ طے کیا، اور پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل اور فرشتوں نے جتنا فاصلہ طے کیا، اور پھر اس کے بعد سبز نوری تخت رف نے جہاں تک گیا، ٹوٹل ان 5 مراحل میں جتنا فاصلہ طے ہوا، حضور کے ایک قدم اٹھنے سے اتنا فاصلہ طے ہو گیا تھا۔ یہ رفتار تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر ہر قدم میں اتنا فاصلہ طے ہوتا رہا جتنا پیچھے قدموں سمیت فاصلہ طے ہو چکا ہوتا۔ مشہور سائنسدان آئنسٹائن نے اپنے علم سے پوری دنیا کو حیران کیا ہے، تو اسی کے مطابق دنیا میں سب سے تیز رفتار روشنی کی ہے۔ اگر انسان اس کو خلا میں استعمال کرے تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے جو شخص روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے تو اس کے لیے وقت رک جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی تیز رفتار ٹرین میں سفر کر رہے ہوں، اگر اس کی رفتار کم ہو تو آپ کو نظر آئے گی، اگر اس کی رفتار حد سے زیادہ تیز ہو تو وہ آپ کی آنکھوں سے بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے گی، جس کے گزرنے سے آپ کو اس کی رفتار کے بارے میں علم نہیں ہوگا۔ اس پر سفر کرنے والے کے لیے وقت رک جائے گا۔ اس کو سائنسدانوں نے وقت کی ڈیوریشن کا نام دیا ہے۔ برق معنی روشنی ہے جس کی رفتار پر سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر ہے، یعنی کہ روشنی اس دنیا کے گرد 1 سیکنڈ میں 7 چکر کاٹ سکتی ہے۔ برق کی جمع براق ہے۔ جب روشنی کی اتنی سپیڈ ہے تو براق کی سپیڈ تو روشنی کی سپیڈ سے کئی ہزار گنا زیادہ ہوگی۔ جب اللہ پاک نے نبی اکرم کو معراج پر بلایا تو یہ سب اتنی تیز رفتار سے ہوا کہ جیسے دنیا ہی تھم گئی ہو، کیونکہ جب آپ واپس تشریف لائے تو حضور اکرم کا بستر مبارک تک ٹھنڈا نہ ہوا۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قیامت برپا ہی نہیں ہوئی تھی تو پھر حضور اکرم نے سفر معراج پر جنت اور جہنم میں لوگوں کو جزا اور سزا میں مبتلا کیسے دیکھ لیا؟ آئنسٹائن کی تھیوری کے مطابق اگر کوئی شخص روشنی سے زیادہ سپیڈ سے سفر کرتا ہے تو ٹائم ٹریول کر کے مستقبل میں بھی جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث شریف میں بھی یہ ذکر ہے کہ نبی کریم نے 7 آسمانوں کے دروازوں کو ایک ایک کر کے عبور کرتے ہوئے اللہ تک پہنچے۔ آج سائنس بلیک ہول کے بارے میں جانکاری پیش کرتی ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی، کیونکہ اس وقت نہ تو کوئی پیمائش کرنے کے لیے پیمانے تھے اور نہ ہی کوئی سائنسی آلات تھے جس کی وجہ سے وہ پیمائش کر سکتے تھے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ براق کے 2 پر تھے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ یہ سب ہندوؤں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں کہ براق کے 2 پر تھے۔ ہندوؤں نے یہ بات محض اس لیے پھیلا رکھی ہے کیونکہ وہ ایک ایسی دیوی کی عبادت کرتے ہیں کہ جس کے 2 پر تھے۔ اب اسی طرح کی باتیں ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی براق کے لیے گھڑ لی ہیں۔ اس کو ہم سائنسی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ براق کے 2 پر تھے تو آسمان کے بعد خلا شروع ہوتے ہی جہاں ہوا موجود نہیں تو اس جگہ کو براق میں کس طرح عبور کیا ہوگا، کیونکہ وہاں تو ہوا موجود ہی نہیں ہے۔ اگر براق نے پروں سے اڑنا ہوتا تو وہ خلا میں سفر ہی نہ کر سکتا۔ اسی طرح ہندوؤں نے یہ باتیں بھی بنا رکھی ہیں کہ براق کا چہرہ ایک خوبصورت لڑکی جیسا تھا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، سفر معراج کو کافی حد تک آج کی سائنس نے بھی تسلیم کر لیا ہے، اور اب وہ وقت دور نہیں کہ جب ساری دنیا ہمارے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک معجزے کو سچا کہنے پر مجبور ہو جائے گی، انشاءاللہ۔